اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے بھی اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اعتکاف کے دو فوائد کا تذکرہ کیا۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے معتکف آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اعتکاف کے علاوہ بس اوقات کوئی کوتاہی لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسے مبارک مہینے میں معصیت کا ہو جانا بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے امن اور حفاظت رہتی ہے، اور دوسرا فائدہ بہت سی نیکیاں، بہت سے نیک اعمال جو اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی جنازہ ہے تو یہ اعتکاف بیٹھا ہے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ دائیں بائیں کوئی عزیز رشتہ دار مریض ہے، اس کی عیادت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو مسجد بیٹھا ہے، گھر میں آنے والوں کے لیے افطار کا بھی انتظام نہیں کر سکتا۔ تو کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو معتکف آدمی ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے وہ نیکیاں بھی چلتی رہتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اس کے حصے میں آتی رہتی ہے جو کرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت ہے، کس قدر اس کا انعام ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو 20 عبادات جو کر نہیں سکتا اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور جو اعتکاف میں بیٹھا ہے عبادت کرے گا وہ ثواب علیحدہ، اور اگر نہیں کچھ کرے گا، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تسبیحات، نہ نوافل، سویا ہوا ہے، تب بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ سب ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے یا اوروں کو بٹھائیں گے۔ اللہ تعالی مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔